السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، طالبان تحریک کے بانی ملا محمد عمر کی زندگی بڑی پراسرار گزری ہے۔ انہوں نے 1996 سے 2001 تک افغانستان پر حکمرانی کی۔ 2001 میں افغانستان پر نیٹو حملے کے بعد ملا محمد عمر نے روپوشی اختیار کر لی۔ امریکہ نے ان کے سر کی $1 کروڑ کی انعامی رقم بھی رکھی تھی، تاہم ان کے تمام انٹیلیجنس ادارے ملا عمر کی کھوج میں بری طرح ناکام رہے۔ 2015 میں ملا محمد عمر کی موت کی خبر لیک ہوئی، تب طالبان ترجمان نے ان کے موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ملا محمد عمر آج نہیں بلکہ 2 سال قبل 2013 میں طبی مرض سے وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین، طالبان کے بانی ملا محمد عمر کے ٹھکانے کے بارے میں کئی قیاس آرائیاں رہی ہے، تاہم کچھ سال قبل شائع ہونے والی ایک کتاب میں امریکی حملے کے بعد ملا عمر کی زندگی کے بارے میں تفصیلاً لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان کے سربراہ افغانستان میں امریکہ کے فوجی اڈے کے قریب کئی سالوں تک مقیم رہے۔ واشنگٹن کا خیال تھا کہ ملا عمر فرار ہو کر پاکستان چلے گئے تھے، تاہم ان کی زندگی سے متعلق شائع ہونے والی اس نئی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ درحقیقت وہ 2013 میں اپنی موت تک اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کے فوجی اڈے کے قریب رہائش پذیر تھے۔ ناظرین، ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈم نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کے رہنما ملا عمر کئی برسوں تک افغانستان میں امریکی اڈے کے قریب رہائش پذیر رہے۔ اس کتاب میں امریکی خفیہ اداروں کی ناکامیوں کو بھی عیاں کیا گیا ہے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکی خفیہ ادارے یہ سمجھتے رہے کہ طالبان کے رہنما ملا محمد عمر پاکستان میں روپوش ہو گئے تھے، لیکن ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈم نے ملا عمر کی سوانح عمری میں اس کے برعکس معلومات فراہم کی ہے۔ ان کی شائع ہونے والی کتاب سرچنگ فار این اینیمی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملا عمر سن 2013 میں اپنی وفات سے پہلے تک دراصل افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کے ایک عام فوجی اڈے سے صرف 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ اس کتاب کے مطابق وہ تقریباً خفیہ زندگی گزار رہے تھے اور اپنے اہل خانہ سے بھی نہیں ملتے تھے۔ اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ ملا عمر اپنی زندگی کے آخری برسوں میں اپنی یادداشتیں بھی تحریر کرتے تھے۔ ناظرین، ڈچ خاتون صحافی نے اس نئی کتاب کے لیے تقریباً 5 برس تک افغانستان میں قیام کیا اور خوب تحقیق کی، اور انہوں نے اس کتاب کے لکھنے کے لیے جبار عمری کا انٹرویو بھی کیا۔ جبار عمری ملا محمد عمر کے محافظ تھے اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد انہی کے ساتھ رہے۔ کتاب میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ملا عمر BBC پشتو کی شام کی سروس لازمی سنا کرتے تھے، جبکہ اسامہ بن لادن کے قتل کی خبر سن کر بھی انہوں نے بیرونی دنیا کو کوئی پیغام دینا مناسب نہیں سمجھا۔ بیٹی ڈم مزید لکھتے ہیں کہ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکی حکومت نے ملا عمر کے سر کی قیمت $10 ملین رکھ دی تھی، جبکہ وہ اس وقت افغان علاقے قلات میں واقع کمپاؤنڈ میں چھپے ہوئے تھے۔ جس گھر میں ملا عمر کی رہائش تھی، اس گھر میں رہنے والی فیملی کو بھی اس پر اسرار مہمان کی شناخت کا علم نہیں تھا۔ وہ لکھتی ہے کہ امریکی فورسز 2 مرتبہ ملا عمر کی انتہائی قریب پہنچ گئی تھی، لیکن وہ انہیں پکڑنے میں ناکام رہیں۔ ایک مرتبہ تو امریکی فوجی اس گھر میں بھی گئے جہاں ملا عمر اور جبار عمری صحن میں موجود تھے، لیکن فوجی اس جگہ داخل نہیں ہوئے جہاں یہ دونوں چھپ گئے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ معمول کا گشت کرتے ہوئے فوجی اس گھر میں داخل ہوئے، لیکن وہاں بنائے ہوئے خفیہ کمپاؤنڈ کا خفیہ دروازہ تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ کتاب کے مطابق ملا عمر نے یہ خفیہ ٹھکانہ سن 2004 میں اس وقت چھوڑنے کا فیصلہ کیا جب امریکی فوجیوں نے اس خفیہ ٹھکانے سے چند سو میٹر دور لغمان بیس کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد ملا عمر جس جگہ منتقل ہوئے وہاں بھی ایک نئی بیس کی تعمیر شروع کر دی گئی تھی۔ وہاں 1000 سے زائد امریکی فوجی تعینات کیے گئے تھے اور کبھی کبھار امریکیوں کے ساتھ ساتھ برطانوی اسپیشل فورسز بھی وہاں قیام کرتی تھیں۔ کتاب کے مطابق پکڑے جانے کے خوف کے باوجود بھی ملا محمد عمر وہاں سے نئی جگہ منتقل نہیں ہوئے۔ جس وقت امریکی جہاز آسمان پر پرواز کر رہے ہوتے تھے تو وہ سرنگ میں چھپ جاتے تھے۔ بیٹی ڈم نے مزید لکھا ہے کہ ملا عمر اس دوران صرف اپنے محافظ اور باورچی سے ہی بات چیت کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس سم کے بغیر نوکیا کا ایک پرانا موبائل بھی تھا جسے وہ اپنی آواز میں قرآنی آیات ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ناظرین، طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ملا محمد عمر تمام عمر افغانستان میں ہی مقیم رہے
اور انہوں نے کبھی بھی ایک دن بھی پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں نہیں گزارا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کا انتقال افغانستان میں اس لیے ہوا کہ انہوں نے کسی بھی دوسرے ملک میں علاج کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔